بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات جماعت ہفتم مضمون اسلامیات تیسرے ہفتے کی دوسری کلاس یعنی حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں، قرآن شریف کی افضلیت، اور اسی میں ایک اور ٹاپک آ جاتا ہے حفاظت قرآن اور حفاظ قرآن کریم۔ اس سے پہلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا فرشتوں پر ایمان۔ تو ایمان مفصل میں جو تیسری چیز ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر بہت ساری کتابیں نازل کی، کچھ پر چھوٹی کتابیں، کچھ پر بڑی کتابیں۔ تو جو بڑی آسمانی کتاب ہے ان کو کتاب کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی آسمانی کتاب ہے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ کلیئر؟ تو بہت ساری کتابیں نازل کی، جن میں جو 4 مشہور کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو یہ 4 کتابیں مشہور، یہی 4 جو ہے وہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ باقی ان 3 کتابوں پر اور جو باقی صحیفے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو اس کی تعلیمات ہے وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ہاں، چونکہ ان تینوں کتابوں میں جو ہے وہ تبدیلی ہو چکی ہے، لہٰذا آج کے دور میں جو تعلیمات ان تینوں کتابوں کی جو تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں ان پر جو ہے وہ ایمان لانا ضروری ہے۔ باقی جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کی تبدیلی کی گئی ہو۔ تو تورات، زبور، انجیل میں جو چیزیں قرآن مجید سے ملتی جلتی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے، اور قرآن مجید کو تو ماننا ہی ماننا ہے۔ کلیئر؟ اچھا، حفاظت قرآن، چونکہ یہ 3 کتابیں جو ہے وہ پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس میں جو ہے وہ لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے بہت زیادہ تبدیلی بھی کر لی ہے۔ قرآن مجید یہ جو ہے قرآن مجید اس کے حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود اللہ پاک نے لے لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر، یعنی ہم نے جو ہے کس کو نازل کیا؟ ذکر یعنی قرآن کریم۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بہت سارے لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کو کیا کرتے ہیں؟ زبانی یاد کرتے ہیں، یعنی حفظ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح میں یہ قرآن کریم سنایا جاتا ہے، اور اس طرح اچھے طریقے سے یاد کیا جاتا ہے، یہ حفظ کیا جاتا ہے کہ اگر زیر زبر کی بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی اس پر بھی ٹوک دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم کے حفاظت کا کام کس طریقے سے لے رہے ہیں؟ حفاظ قرآن کے ذریعے، یعنی ان کے سینوں میں جو ہے یہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا۔ اور جو ہے اس آیت سے جو ثبوت ملتا ہے وہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ قرآن کریم کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے دوسرا ثبوت اس سے کیا ملتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اور حفاظت کا جو کام لیا جا رہا ہے وہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ حفاظ قرآن کے ذریعے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ ہمیں حفاظ قرآن کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حفاظ قرآن کی جو ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک جو ہے وہ کتنی اہمیت ہے۔ تو ہم بھی چونکہ حافظ قرآن ہے اور ہم نے بھی قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، تو یہاں اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی اہمیت کا اگر ہم خود جو ہے وہ اندازہ لگائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن پاک کی جو ہے وہ حفاظت کریں، اچھے طریقے سے، اچھے جو ہے لہجے میں اس کو یاد کریں اور اس کو یاد رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھلا دیں، اور روزانہ اس کی کیا کریں؟ تلاوت کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ کلیئر؟ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں قرآن شریف کی افضلیت۔ ٹھیک ہے، تو
قرآن شریف جو ہے وہ چونکہ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، بڑی بڑی کتابیں، اور اس میں جو سب سے افضلیت والی جو کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کرام میں آخری نبی ہے، ان پر نازل کی گئی، اور یہ کتاب قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے قرآن کریم کیا ہے؟ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی افضلیت کے جو اور وہ ہیں وہ کیا ہے کہ قرآن شریف میں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی ابھی تک ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا۔ کیوں؟ قرآن شریف کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ کس نے لے لیا ہے؟ اللہ پاک نے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ جو باقی آسمانی کتابیں تھیں اس میں جو ہے وہ ان کے ماننے والوں نے بہت ساری تبدیلیاں کر دی ہیں۔ دوسری چیز ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ 23 برس تک ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا، یہ وہ قرآن شریف کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی جو کتابیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھی ایک ہی دفعہ نازل فرما دی تھی، جبکہ قرآن شریف جو ہے وہ ضرورت کے مطابق وقفے سے یعنی درجہ بدرجہ نازل ہوا 23 برس تک۔ تو یہ قرآن شریف کی افضلیت ہے، فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف کی فضیلت کیا ہے کہ اس کے بے شمار حافظ قرآن موجود ہیں، یعنی حفاظ موجود ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے سارے حفاظ قرآن موجود ہیں، اور آپ خود بھی حافظ قرآن ہیں۔ لیکن جو باقی 3 کتابیں تھیں ان کے جو ہے وہ کوئی حافظ نہ پہلے کوئی موجود تھے حافظ، اور نہ اب کوئی جو ہے ان کے حافظ موجود ہیں۔ صرف کس کے حافظ موجود ہیں؟ صرف قرآن مجید کی۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ ہم نے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، بلند خوانی آپ خود کر لیجئے گا، مشکل نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی عملی کتاب پر۔ جی طالبان، آئیے عملی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پر۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم نے یہ والا کام کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا کام کرتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے قرآن شریف کے ساتھ ساتھ دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ جی، لیکچر میں بھی میں نے بتایا آپ کو کیا ہے ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں، ایک مسلمان کے لیے جس طرح قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح دوسری آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جواب ہے، اور اس کا جواب آپ کو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر بھی مل جائے گا۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آسمانی کتابوں پر افضلیت بیان کریں۔ یہ سوال ہم جو ہے وہ پوائنٹس میں کریں گے، 3 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور صاف رائٹنگ میں کرنا ہے۔ جو اس کا پہلا پوائنٹ جہاں تک آیا اتنا ہی آپ نے اس کا پوائنٹ لکھنا ہے، پھر اگر لائن چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دیں، جہاں سے اس کا دوسرا پوائنٹ شروع کیا ہے وہیں سے اس کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب آپ کو درسی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر مل جائے گا، اور جواب کیا ہے اس کا؟ قرآن شریف میں کسی بھی قسم کی کمی یا زیادتی نہ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور اس کا کیا ہے؟ پچھلی کتابوں کو لوگوں نے بدل ڈالا۔ دوسرا پوائنٹ، قرآن کریم 23 برس تک ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا، جبکہ پچھلی کتابیں ایک ہی دفعہ اکٹھی نازل ہوئیں۔ تیسرا پوائنٹ، قرآن شریف بے شمار مسلمانوں کی سینوں میں محفوظ ہے، جبکہ پچھلی کتابوں یعنی تورات، زبور اور انجیل کے نہ پہلے کوئی حافظ ہوتے تھے اور نہ اب کوئی حافظ موجود ہے۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 2 ہو گیا کمپلیٹ۔ آ جاتے ہیں اب ہم سوال نمبر 3 پر۔ کیا ہے؟ خالی جگہوں کو صحیح جواب کے ذریعے پر کریں۔ تورات حضرت ڈیش پر نازل ہوئی، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور میں نے آپ کو لیکچر میں بھی بتا دیا کہ آپ خود کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 5 کیا ہے؟ قرآن کریم کی حفاظت میں حفاظ قرآن کا کردار، اس موضوع پر مضمون تحریر کریں اور اس کو کلاس میں تقریر کا انداز میں بیان کریں۔ تو یہ آپ جو ہے وہ کریں گے صفحہ نمبر 21 پر، آپ کو یہ دیا ہوا ہے پورا، ٹھیک ہے۔ شروع سے لے کر لاسٹ تک آپ کو یہ لکھنا ہے، اور یہ خود ہی لکھ لیجئے گا پورا مضمون۔ صفحہ نمبر 21 درسی کتاب پر یہ موجود ہے۔ تو یہ آج آپ کا کام ہو گیا پورا مکمل، ٹھیک ہے۔ اور گھر کا کام کیا ہے آپ کا؟ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے عملی کتاب کا کام مکمل کرنا ہے،
اور سبق اللہ پر ایمان کا سوال نمبر 3 یاد کرنا ہے۔ اس سے پہلی کلاس میں آپ لوگوں نے سوال نمبر 2 یاد کر لیا ہوگا، اچھے طریقے سوال نمبر 1 یاد کر لیا ہوگا، اور 2 تو آپ کو پہلے ہی یاد کروا چکی ہوں، تو یہ اب آپ کو سوال نمبر 3 یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے، اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔